أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ، ان کی تصنیف لطیف ہے جن کے اختصار سے جو ان کی سیرت اور ان کے احوال یہ 13ویں صدی ہجری کے علماء میں شمار ہوتے ہیں. 1115 ہجری ان کا سن پیدائش، 1115 ہجری، اور 1206 ہجری میں فوت ہوئے. یہ لگ بھگ ان کی عمر 90 سال 91 سال کے قریب ہے. 91 سال. ایک سعودی عرب کے بڑے فاضل مؤلف ان کی 91 سال کی زندگی پر یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ حیاتہ کالعسل حلب اولہ وحلب آخرہ. ان کی پوری زندگی شہد کی مانند ہے، شہد کی مانند، جس کا اول بھی میٹھا ہے، جس کا آخر بھی میٹھا ہے. پوری زندگی حلاوت کی آئینہ دار اور حلاوت کی ترجمان. عقیدہ بیان کیا، توحید بیان کی، ان کی کتب. ابھی آپ نے سنا کہ جو ان کا دور تھا جہالات کا دور تھا، ضلالات کا دور تھا، عقیدے سے انحراف کا دور تھا. جزیرہ عرب میں صرف فقہ پر توجہ تھی، اور وہ بھی فقہ حنبلی پر، مگر عقیدے کی دراسہ، عقیدے کا فہم، عقیدے کی تعلیم مفقود تھی. شیخ نے آ کر عقیدے کی تعلیم کا احیاء کیا اور توحید کے دروس دیے، توحید پر کتابیں لکھی. تبھی ان کو مجدد کا لقب دیا گیا کہ اپنے دور میں عقیدے کے تعلق سے اس دین کی تجدید کرنے والے، اس دین کی تجدید کرنے والے. اجینا مقام پر پیدا ہوئے اور مختلف علاقوں کا سفر اختیار کیا. طلب حدیث کے لیے حجاز بھی گئے، حرمین گئے، عراق گئے، اور نجد کے مختلف علاقوں کے دورے کیے اور وہاں کے مشائخ سے طلب علم کیا. جب دعوتی کام کی بڑی مخالفتیں ہوئیں، بڑا لوگوں نے حسد کا مظاہرہ کیا، مگر صبر کے ساتھ اپنے منہج پر قائم رہے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے بہت سے مراحل کے بعد درعیہ آنے کے اسباب پیدا فرمائے. اس وقت درعیہ کے حاکم محمد بن سعود رحمہ اللہ تھے. انہوں نے ابتداءً شیخ کی دعوت سے اختلاف کیا، مگر شیخ کی دعوت کا فہم اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو عطا فرما دی. پھر ان کی بیوی، ان کی زوجہ صالحہ، شیخ اور اپنے شوہر کی ملاقات کا سبب بنی. ان کو سمجھاتی رہیں اور انہیں تلقین کرتی رہیں، علم دیتی رہیں، حتیٰ کہ ان کو بھی عقیدے کا فہم حاصل ہو گیا اور توحید کا فہم حاصل ہو گیا. پھر کیا تھا؟ ایک طرف علم کا خزانہ تھا اور ایک طرف حکومت اور طاقت. دو چیزیں ساتھ مل گئی، اور ان دو چیزوں نے مل کر عرب کے اس جزیرہ میں اقامت توحید کا کام کیا. بیت اللہ تک میں 4 مصلے تھے اور جہالتوں کا عجیب دور تھا. اونچی قبریں بنانا، پکی قبریں بنانا، لوگ اس کے عادی تھے، اور شیخ نے اس کے خلاف علم جہاد بلند کیا. فضائل آپ سنتے رہتے ہیں. میں نے اس وقت آخر میں 3 چیزیں بتانی ہیں، 3 چیزوں کا ذکر کرنا ہے، اور وہ ہے شیخ کی زندگی پر، ان کی سیرت پر معاندین کے 3 اعتراض، 3 اشکال یا 3 شبہات جو لوگوں نے خام خواہ پیدا کیے، تاکہ آغاز کتاب میں اساسی طور پر ہم ان اہم مسائل کو سمجھ سکیں. جو شیخ کی کتابیں ہیں ان کا جواب کوئی نہیں دے سکا. جتنی بھی مؤلفات، مخالفین بہت ہیں، حاسدین بہت ہیں، مگر شیخ کی کتب کے ایک جملے کو غلط ثابت نہیں کر سکا، اس کا جواب نہیں دے سکا، اس کا رد نہیں کر سکا. مانا علمی میدان میں وہ لوگ صفر تھے. اعتراض کیا ہے کہ شیخ محمد نجد کے علاقے سے،
اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نجد سے شیطان کا سینگ طلوع ہوگا. وہ شیطان کا سینگ نعوذ باللہ شیخ محمد بن وہاب، نعوذ باللہ. یہ ایک اعتراض، ایک شبہ اس دعوت کو ناکام کرنے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ شیخ کا جو علاقہ ہے یمامہ، اس علاقے سے ایک جھوٹا نبی پیدا ہوا تھا مسیلمہ کذاب. جو علاقہ ایسے لوگوں کی پیداوار کا سبب بنے، ایسے لوگوں کو پناہ دے، اس علاقے میں کہاں خیر و برکت ہو سکتی. اور تیسرا یہ کہ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص جس نے اللہ کے پیغمبر سے کہا تھا کہ اے دل یا محمد، نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تقسیم میں عدل سے کام نہیں کیا، عدل کیجیے. ذوالخویصرہ اس کا نام، صحیح بخاری میں اس کی حدیث ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یخرج من ذئذ ھذا قوم یتلون کتاب اللہ لا یجاوز تراقیہم، کہ اس شخص کی اصل سے، لوگ اس کا ترجمہ نسل کرتے ہیں، اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جو اللہ کی کتاب پڑھے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، مگر وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی، اوپر ہی رہے گی. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، اور وہ جماعت دین سے نکل جائے گی جیسے تیر کمان سے نکلتی. اور آگے اس حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں لیکن ادرکتہم لاقتلنہم قتل ثمود، اگر میں نے اس قوم کو پا لیا تو میں ان کو قوم سمود کی طرح قتل کر دوں گا، ایک بندہ نہیں چھوڑوں گا، قوم سمود کی طرح قتل کر دوں گا. تو کہتے ہیں کہ شیخ اسی کی نسل سے ہیں، نعوذ باللہ. اللہ کے پیغمبر اشارہ کر گئے کہ اس کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوگا، ایک قوم پیدا ہوگی. تو شیخ اور ان کی قوم اور ان کے اتباع اسی ذوالخویصرہ کی نسل سے ہیں. یہ شبہات ہیں جن کی کوئی اساس نہیں، بجائے اس کے کہ شیخ کی کتب کا، ان کے علم کا، ان کے عقیدے کا رد کرتے، ایک جملے کا رد نہیں کر سکتے، کسی میں طاقت ہی نہیں. اس قسم کے شبہات پیدا کر کے لوگوں کو اس دعوت سے دور کرنے کی سازش. ذوالخویصرہ کہ اس شخص کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی جو دین سے نکل جائے گی. ذئذ کا معنی اصل بھی ہے اس کے قبیلے سے، یہ نہیں کہ بعد میں قوم پیدا ہوگی، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ان لہ اصحابا یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، کہ اس شخص یہ ذوالخویصرہ، اس شخص کے کچھ دوست، کچھ اصحاب اس کے ساتھ مل جائیں گے جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا. مانا وہ لوگ اسی دور میں تھے جو اس کے ساتھی بنے. اور یہ خوارج ہیں جن کا ذکر کتب حدیث میں وارد ہے، نسل نہیں کہ بعد میں اس کی نسل سے وہ قوم پیدا ہوگی. خوارج پیدا ہوئے اور صحابہ کرام نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا. تو نبی علیہ السلام نے ایک دوسری حدیث میں ذئذ کی جگہ اصحاب کا ذکر کیا کہ اس کے کچھ دوست، اس کے کچھ ساتھی، اس کی ہم نشین جو اس کی بات کو سنیں گے اور قبول کریں گے، وہ دین سے نکلیں گے اور اس طرح نکلیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتے. اگر میں نے ان کو پا لیا تو قوم سمود کی طرح قتل کر دوں گا. تو یہ لوگ اسی دور کے، بعد میں آنے کا کوئی ذکر نہیں. اور ہمارے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ ایک شخص جیسا بھی ہو، کیا اس کی نسل یا پشت سے اگر یہ معنی مان بھی لے، نیک اور صالح انسان پیدا نہیں ہو سکتا؟ اکرمہ کون تھا؟ نبی علیہ السلام کا صحابی. اور اس کا باپ کون تھا؟ اس امت کا فرعون ابو جہل. تو ابو جہل کا بیٹا ہونے کے ناطے اس پر اعتراض کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یخرج الحی من المیت یخرج المیت من الحی، زندوں سے مردہ نکالتا ہے اور مردوں سے زندہ نکالتا ہے. ایک مکھی رزق کھاتی ہے اپنا، پھلوں کو چوستی ہے، پھولوں کو چوستی، اس کی غذا ہے. پھر اس کی قے کرتی ہے، وہ قے آپ کا شہد ہے. من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. بھینسوں کو دیکھو، گائے کو دیکھو، اس کے اندر کے نظام پر غور کرو. ایک لائن جو ہے وہ گوبر کی ہے، اوپر لائن ہے خون کی، اور اس کے بیچ میں دودھ کی لائن. اللہ کا کمال قدرت. یہ کون سی بات ہے
ایک شخص گمراہ ہو اس کی نسل سے توحید اور دین کی ہدایت دینے والا پیدا نہیں ہو سکتا۔ تیسری بات یہ ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نسب تاریخ نے محفوظ رکھا ہوا، ان کا نسب ان سے لے کر آخر آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ الیاس ابن مضر ان کا 36واں دادا ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے اجداد میں سے، الیاس بن مضر پہ شیخ کا نسب جا کر ملتا ہے، اور پورے نسب میں ذوالخویصرہ نامی کسی شخص کا ذکر نہیں۔ تو آپ یہ کیسے کہیں گے کہ اس کی نسل سے ایک قوم پیدا ہوگی اور وہ قوم شیخ؟ پورے آباء و اجداد میں ذوالخویصرہ نامی کسی انسان کا کوئی ذکر نہیں۔ شیخ کا نسب خالص عربی، اور شیخ تمیمی یعنی اولاد اسماعیل میں سے، اور پھر یہ شرف کی بات کہ شیخ کا نسب پیغمبر علیہ السلام کے نسب سے جا کر ملتا ہے۔ ذوالخویصرہ نامی کسی شخص کا نام نہیں، تمیمی ہونا شرف کی بات ہے۔ کہتے کہ ذوالخویصرہ تمیمی تھا لیکن گمراہ تھا، شرف ختم ہو گیا۔ لیکن ایک شخص اگر نیک ہو اور منہج مستقیم پر ہو تو اس کے لیے تمیمی ہونا شرف کی بات۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں احب تمیما لثلاث خصائل، مجھے قبیلہ تمیم سے محبت ہے ان کے 3 خصائل کی بنا پر، 3 خصائل کی بنا پر۔ ایک یہ کہ ایک بار پیغمبر علیہ السلام آئے مسجد میں، ایک طرف مال کا ڈھیر لگا ہوا تھا، صدقے کا ڈھیر۔ پوچھا یہ مال کیا ہے، یہ کہاں سے آیا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ رات کو بنو تمیم قبیلے کا صدقہ یہاں آیا، وہ ڈھیر ہے۔ بڑا خوش ہوئے، فرمایا کہ ہذہ صدقات قومی، یہ تو میری اپنی قوم کی صدقات ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو تمیم کو اپنی قوم قرار دیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں کچھ پرخاش تھی بنو تمیم کے بارے میں، مگر یہ فرمان سن کر مجھے اس قبیلے سے محبت ہوگی۔ دوسری بات، ایک دفعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خط تشریف لائے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی ایک لونڈی دیکھی، فرمایا کہ یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ فلاں۔ کس قبیلے سے؟ فرمایا کہ تمیم سے۔ فرمایا کہ اعتقیھا فانھا من ولد اسماعیل، اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ لونڈی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے یہ فرمان سنا مجھے اور محبت ہوگی اس قبیلے سے۔ اور تیسری جو خوبی ہے، تیسری خصلت، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر کیا اور دجال کی خطورت واضح کی، سب سے بڑا فتنہ، اور فرمایا تمیم کی طرف اشارہ کر کے، قبیلہ بنو تمیم کی طرف اشارہ کر کے، ہم اشد امتی علی الدجال، میری امت کے جتنے بھی گروہ ہیں، جتنے بھی قبیلے ہیں، ان میں سے دجال پر سب سے بھاری اور سخت قبیلہ بنو تمیم ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے یہ فرمان جب سنا تو اس قبیلے سے مجھے اور محبت ہوگی کہ دجال پر یہ سب سے سخت ہوں گے۔ دجال مجرم اعظم ہے، سب سے بڑا فتنہ ہے، اور جو قوم اس پر بھاری ہوگی، اس کے فتنے کی سرکوبی کرے گی، وہ قوم کتنی فضائل کی مستحق ہے، کتنی فضائل اور مناقب کی مستحق ہے۔ یہاں ایک اور نقطہ ہے، شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بنو تمیم وہ قوم ہے جو قیامت تک موجود رہے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ قوم دجال پر بھاری ہوگی، مانا کوئی زمانہ اس قوم سے خالی نہیں ہوگی، چلتی رہے گی، آج بھی موجود ہے، چلتی رہے گی حتیٰ کہ قرب قیامت دجال کا مقابلہ کرے گی، مانا ہمیشہ موجود رہیں گے۔ اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، اس حدیث پر میں نے جب غور کیا تو مجھے تمیمی لوگوں سے ملنے کا شوق ہوا۔ جب بھی سعودی عرب اور خاص طور پر ایک زیارت میں قصداً ایسے مقامات پر گیا جہاں تمیمی لوگ موجود ہیں، جہاں تمیمی لوگ موجود ہیں، ان سے ملا، ان کی اخلاق، ان کا عقیدہ،
ان کی نمازیں، ان کا تعلق بالسنہ، ان کی توحید، ہر چیز دیکھی. اور یہ بشارت ہے آپ کے لیے، میں نے سب کو سلفی اہل الحدیث پایا ہے. یہ ایک نشان ہے اللہ کی قدرت کا. تمہارے لیے قرآن کافی نہیں، حدیث کافی نہیں، تو آؤ اس حدیث کو سامنے رکھ کر بنو تمیم پر غور کر لو. ان کے علماء کو دیکھو، ان کے مشائخ کو دیکھو. تو ایک اتہام، ایک دعویٰ بلا دلیل کہ شیخ ذوالخویسرہ کہ پشت اور اس کی نسل سے ہوں گے. کوئی دلیل اس کی پیش کرو، کوئی اس کا ثبوت پیش کرو. اور سب سے بڑی بات، شیخ کی کتب دیکھو. شیخ کی کتب میں خوارج پر بڑا شدید رد موجود ہے. ذوالخویسرہ خارجی تھا. اس کی نسل سے ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ بھی خارجی ہونے چاہیے. مگر شیخ کی کتب میں، شیخ کے منہج میں سب سے خطرناک فرقہ خوارج کو قرار دیا گیا. بدعت تکفیر کو سب سے زیادہ خطرناک قرار دیا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.